السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عبدالواحد ندوی آپ کا ہوسٹ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولانا عبدالمعید ندوی صاحب دامت برکاتہم۔ کئی موضوعات پہ ہمارا ان سے تبادلہ خیال ہو چکا ہے اور اچھی آرائیں آئی ہیں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے، مولانا مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت اہم موضوعات پہ گفتگو جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی آج ہم آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو بہت ہی اہم کڑی ہے تعلیم کے موضوع پہ، کہ مسلمانوں کا تعلیم کے سلسلے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ان کا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ پچھلے سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں کیا ہوا، پچھلی سرکاروں نے کیا کیا، کچھ ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے مولانا سے۔ مولانا، ظاہر سی بات ہے مذہب اسلام نے تعلیم پر بڑی توجہ دی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے اور جگ ظاہر بات ہے کہ آج مسلمانوں کا جو حال ہے تعلیمی میدان میں، وہ تقریباً ہر جگہ پچھڑا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات اور اسباب ہم جاننا چاہیں گے آپ سے اولین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بڑی آج اچھی بات آپ نے ذکر کی کہ اسلام میں تعلیم کو پہلا مقام ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ایمان کے بعد علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب الایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب العلم کا، یعنی ایمان کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ علم ہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز سے بھی پہلے، اس لیے کہ نماز سے پہلے نماز کا علم ہونا چاہیے۔ بالکل، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم عمل کا امام ہے، علم عمل کا امام ہے۔ اسی طریقے سے امامت کے لیے، خطابت کے لیے، قضاء کے لیے جتنے بھی عہدے ہیں اسلام میں، ان سب کے لیے علم شرط ہے۔ جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس کو آگے رکھا جائے گا، اس کو قیادت دی جائے گی، اس کو امامت دی جائے گی، یہاں تک کہ نماز کی امامت بھی علم والے ہی کو دی جاتی ہے کہ عالم بالسنہ کون ہے ان میں۔ تو اسلام میں تو یہاں تک ساری چیزیں، اور آئیے قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو سب سے پہلے وحی نازل ہونے والے علم سے متعلق ہے۔ اور اسباب کیا ہیں مسلمانوں کے پیچھے ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جس طریقے سے ان کا اقتدار ان سے چلا گیا، اسی طریقے سے ان کا شعور بھی ان سے رخصت ہو گیا، اور لوگوں میں بیداری نہیں رہی اپنے علم کے متعلق، اپنے دین کے متعلق۔ جو فکری بیداری ہونا چاہیے، جو شعور کی تربیت ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے علم کے راستے سے دور ہوتے چلے گئے۔ پھر ان کو زوال کا شکار ہونا پڑا، حکومتوں کے عتاب کا شکار ہونا پڑا، اور اپنی بے حسی کا بھی شکار ہونا پڑا۔ اس لحاظ سے وہ علم سے دور ہوتے گئے۔ پھر اس میں ایک اور ان کے ساتھ فکر جوڑ دی گئی کہ ایک دینی علم ہے اور دوسرے دنیاوی علم ہے، تو نہ دینی علم میں وہ رہے آگے، نہ دنیاوی علم میں رہے، کیونکہ دین اور دنیا کوئی بہت الگ الگ چیز نہیں ہے۔ دین اور دنیا الگ الگ چیز نہیں ہے، دنیا اور آخرت الگ الگ ہے، دین اور دنیا الگ الگ نہیں۔ دین اسی لیے ہے تاکہ دنیا کا صحیح استعمال ہو سکے۔ اگر دین نکال دیا جائے دنیا سے، یا دینی تعلیم نکال دی جائے، یا وحی کی جو ہدایات ہیں وہ نکال دی جائیں، تو دنیا جانوروں کا ایک جنگل ہے۔ یہاں سے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری فکر میں تبدیلی کی گئی، اور یہ بعض خانقاہوں کے ذریعے کیا گیا، بعض مدارس کے ذریعے سے ایسا کیا گیا، تو عوام تک مسجدوں کے ذریعے سے میسج پہنچا کہ بھائی ہمیں دنیاوی علم میں نہیں جانا ہے، ہمیں اپنا دین عزیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس فکر کے ساتھ اپنے ادارے قائم کیے، اور وہ پیچھے ہو گئے، اور بہت پیچھے ہو گئے، یہاں تک کہ 2004 میں جو سچر کمیٹی ہے کہ دلتوں سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں انڈیا میں۔ تو حالت بہت خراب ہے، اور اب بھی بیداری نہیں ہے لوگوں کے درمیان، یہ ہے صورتحال۔ مانا یہاں آپ نے تذکرہ کیا ہندوستان کا، تو یہ علم، ایک تو علم کی تفریق آپ نے بتائی، بہت خوب۔ دوسرا یہ جاننا چاہوں گا میں کہ یہ مطلب یہ جو علم کا زوال ہے مسلم امت میں، یہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہی ہے، یا تقریباً تمام جگہ یکساں ہیں، یا کچھ کم و بیش اس طرح پایا جاتا ہے؟
پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہی حال ہے، اور کچھ ہندوستان میں کچھ زیادہ ہے کیونکہ یہاں اقلیت میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی سعودی عرب اتنا مالدار ملک ہے، لیکن وہاں جی کی یونیورسٹیاں انٹرنیشنل پیمانے پر یا اس کی رینکنگ میں بہت کم آتی ہیں۔ اس طریقے سے بالکل علم، وہاں کھانے کی چیزوں کی بہتات ہے، کپڑوں کے اچھے مال ہیں، اچھی جی گاڑیاں امپورٹ کی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن علم کے تئیں اتنی بیداری نہیں ہے، اور جی وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ اور امریکہ جاتے ہیں۔ اور جی امریکہ میں کہ اتنا زیادہ زور ہے اور اتنا پیسہ صرف کیا جاتا ہے تعلیم پر کہ اس سے کئی کئی ملکوں کا بجٹ چل سکتا ہے۔ آپ ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ میں ٹیشو پیپر کا اتنا بل ہے کہ جتنے کہ تھائی لینڈ اور برما اور آپ کے بنگلہ دیش جیسے ملکوں کا بجٹ چل سکتا ہے۔ وہاں جی پر کوئی بھی انتظار گاہ ہوگی، وہاں پر لائبریری ہوگی، ریسرچ کا معیار اچھا ہے، برطانیہ میں بھی اسکالرشپ پر اچھا خاصا خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بمشکل 2% بجٹ خرچ کیا جاتا ہے، اور جی مسلمان کھانے میں اور اپنی عمارتوں کو بنانے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنے تہواروں پر جی خرچ کرتے ہیں، گوشت کھانے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اس برہمنوں سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ موٹا جھوٹا کھاتے ہیں، بڑا معمولی کپڑا پہنتے ہیں، لیکن وہ تعلیم میں اپنے بچوں کو ہمیشہ آگے رکھا انہوں نے۔ آپ دیکھیں کتنے سالوں تک یہاں پر مسلمانوں نے راج کیا، انگریزوں نے راج کیا، لیکن برہمن ہر دور میں آگے رہے تعلیم میں، چاہے وہ سنسکرت ہو، چاہے وہ فارسی ہو۔ مسلمانوں کو بھی اپنے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے، جو ہمارا بیت الحکمہ کا دور تھا یا اسپین کا دور تھا، کہ ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تک علماء بیدار نہیں ہوں گے اس وقت تک ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مانا آپ نے بیت الحکمہ کی بات کی، مجھے یاد آئی ایک بہت اچھی چیز آپ سے جاننا چاہیں گے اس سلسلے میں۔ اس سے پہلے سوال میں بھی آپ نے علم کی تفریق کی بات کہی تھی، تو کیا ہمیں کسی ایک پیرالل سسٹم کی ضرورت ہے یہاں پہ، جہاں تفریق ہو گئی ہے تو اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے کیا؟ جی ہاں، یہ بہت ہی خطرناک چیز سے آپ کا یہ بیماری ہے۔ اسلام میں کوئی تفریق نہیں علم کی، اسلام میں جی صحیح اور غلط کی ہے۔ بھئی جس بالکل طریقے سے روح کی ضرورت ہے ویسے جسم کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر جسم کے روح کا کوئی وجود نہیں ہے، اور بغیر روح کا جسم فائدے مند نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے اگر ہمیں کہہ لیں کہ دینی تعلیم روح ہے، اور دنیا کا جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں وہ جسم جی ہے، تو دونوں جسم اور روح مل کر ہی ایک وجود آتا ہے۔ ہم جی ہمیشہ جنت کی بات کریں اور دنیا بنانے کی بات نہ کریں۔ دنیا ہی میں مسجد بالکل بنے گی، دنیا ہی میں وضو ہوگا، دنیا ہی میں عبادت کی جائے گی، دنیا ہی میں مارکیٹنگ ہوگی۔ اور علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو دنیا میں آنے سے پہلے ان کو تعلیم دی گئی تھی، دنیا بھیجا گیا جی تھا۔ اگر دنیا بہت ہی خراب جگہ ہوتی تو انبیاء کرام کو کیوں بھیجا جاتا؟ لہٰذا انبیاء کے جو ظاہر سی بات امتی جی ہیں ان کو بھی اس زیور سے آراستہ ہونا ہے، اور اس چیز کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، طب کے میدان میں، صحت کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، تمام میدانوں میں علم کے بغیر ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے پیچھے چلے جانے کی وجہ سے بہت سی وہ قوتیں آگے آ گئی ہیں جو انسانیت کا استحصال کر رہی۔ آپ میڈیکل لائن میں چلے جائیے، کوئی غریب اگر بیمار ہو جائے تو وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے موت آ جاتی۔ اس کو گھر بیچنا پڑ سک جاتا ہے، کھیت بیچنا پڑ جاتا ہے۔ لوگ ابھی تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑیں گے، جس طریقے سے پارلیمنٹ سے بل پاس ہو رہے ہیں۔ اسپین میں لوگ بتاتے ہیں اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا تھا تو جتنے دن وہ ایڈمٹ رہتا تھا وہ گویا حکومت کا مہمان ہوتا تھا، اور جتنے دن اس کے علاج میں خرچ ہوتے تھے، جتنی اس کی آمدنی ہوتی تھی وہ حکومت ادا کرتی تھی، کہ اس کے بیچارے کا اتنا دن کا نقصان ہوا ہے، علاج کے ساتھ ساتھ حکومت وہ بھی دیتی تھی۔ یہ ہے وہ حکومتیں جو عوام کی خیرخواہ ہیں۔ اسی کے لیے علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین،
کہ مسلمانوں کے انحطاط سے کہ آخر دنیا نے کھویا کیا. آج ہمارے ہی جیسے لوگ دنیا میں ہیں وہ انسانیت کے دشمن لگتے ہیں اور طرح طرح کے ٹیکس، طرح طرح کی مصیبتیں انسانوں پر، انسان پریشان ہے کس طریقے سے. اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ماذا خسر ہے جو ان کی کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر، اس میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے، علمی قیادت کی بات. جب تک ہمارے پاس علمی قیادت نہیں ہوگی، ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم پیچھے رہنے والے ہوں گے اور دنیا میں کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکتے ہیں. جی بالکل مولانا، بالکل صحیح فرمایا، بہت شکریہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر سیکشن میں لیڈنگ رول پلے کرنا پڑے گا، اور یہ جو کھوئی ہوئی میراث ہے اس کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں تیسرے سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے مولانا، انڈین سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے ہمارا، یہ ہمیں ملا، یوں سمجھیے کہ انگریزوں سے وراثت میں ملا اور ہم اسی پہ چل رہے ہیں. تو ہم اس میں انڈین سسٹم آف ایجوکیشن کہاں تک کامیاب ہے، ناٹ اونلی مسلمس، مطلب ایک جو ان جنرل میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اگر آپ دیکھیے کافی حد تک تو انہوں نے جس حساب سے ہونا چاہیے تھے، پہلی بات تو گورنمنٹ اس پر پیسہ کم خرچ کرتی ہے. یورپین ممالک میں دوسری جگہوں پر 8% تک جو مجموعی بجٹ ہوتا ہے اس کا خرچ ہوتا ہے، یہاں پر 2% خرچ ہوتا ہے. اسی بات یہ سنجیدہ نہیں. یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے تعلیم کا، لوگ بڑے بڑے وزراء اور آفیسرز اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں، اور اس سے جب پڑھانے کے بعد وہ باہر بھیجتے ہیں، بیرون ملک فارن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں کا سسٹم صحیح نہیں. بیچارے غریب ہیں، وہ بھیجتے ہیں، ان کو آدھی ادھوری تعلیم ان کے بچوں کو ملتی ہے. تو جس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ابھی کیجریوال کی حکومت نے، منیش سسودیا نے دلی میں کچھ کام کیا تو پوری دنیا میں وہ ہائی لائٹ ہو گئے. حالانکہ انہوں نے بھی زیادہ خرچ نہیں کیا، بلکہ جو پیسہ گورنمنٹ پاس کرتی ہے بل کے ذریعے سے، وہ اگر حقیقی معنوں میں وہاں تک پہنچ جائے تو بہت ہی کام ہو سکتا ہے، خاص طور سے پرائمری اور مڈل کلاسز کے لیے اور ہائر ایجوکیشن میں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی یونیورسٹیاں اچھی ہیں، بہت سے جیسے JNU ہے، جامعہ ملیہ ہے، علی گڑھ ہے، اور بہت سے اقلیتوں کی یونیورسٹیاں آتی ہیں، اس میں اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن جو ابھی بل آنے والا ہے جس کی وجہ سے ایجوکیشن میں تبدیلی ہونے والی، اس سے تعلیم اور مہنگی ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ میں اس موقع پر ایک بات رکھوں، اور خاص طور سے اقلیتوں اور مسلمانوں کے لیے. عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے. یونیورسٹی بنانا ہر ایک کے لیے کوئی کام ہے. جیسے سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی بنائی اور اپنی پوری زندگی وقف کر دی، چندہ کیا، در در کی ٹھوکریں کھائیں، اس کے بعد ایک یونیورسٹی بن گئی 1920 میں. لیکن ہر آدمی ایک بیڑا اٹھا لے کہ ہم کو ایک یونیورسٹی بنانا ہے، یہ ایک آسان کام نہیں، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور آئندہ یونیورسٹی کس طرز پر جائے گی، کون اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوگا، یہ بھی طے نہیں. اس کے بجائے چھوٹے اسکول اچھے گاؤں لیول کے قائم کیے جائیں، کیونکہ ذہن و دماغ جو بنتا ہے وہ اسکولوں میں بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں بنتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کرسچن مشنریز کو دیکھیے گا، یونیورسٹی نہیں قائم کہ ہمیں بچوں کے ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. انسانیت کی محبت، دین کی محبت، اخلاق، اچھا کردار. یہاں پر انڈیا میں یا پوری دنیا میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اقبال کو دیکھیے، وہ کہاں کہاں گئے اور تعلیم حاصل کی، اور انہیں، اور مولانا محمد علی جوہر کو دیکھیں، یعنی اسکولوں پہ پڑھے ہوئے تھے. تو ان میں اچھا سسٹم ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ انڈیا کی یا جس ملک میں آج انسان رہتا ہے وہاں کے تمام ریسورسز کو اپنا سمجھنا چاہیے. جتنی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے پڑھنے کے لیے. پھر اس کے بعد وہاں کے اسٹاف میں، ٹیچنگ اسٹاف میں ہم کو شامل ہونا چاہیے، اور اپنی اسی اخلاقی اور دینی قوت کے ساتھ وہاں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ یہ کہ اپنا ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا کے وہاں پر اور اسٹرگل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ میں یہاں کے برہمنس کو مثال میں دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی الگ سی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے کوشش کی. RSS کو دیکھیے، اس نے الگ الگ یونیورسٹیاں نہیں بنائی، بلکہ اسی سسٹم میں داخل ہو کے اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی. کیونکہ اب وہ جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے تو ساری کچھ ان کی ہے، وہ جس طرح چاہیں گے وہ چلائیں گے، آپ دیکھ ہی رہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے. ایک تازہ خون جو ہے
ہندوستان کی رگوں میں جو دوڑ رہا ہے وہ ہمارے اپنے افراد کا ہونا چاہیے اور یہاں کے تمام افراد کا ہونا چاہیے کہ جو سچے ہیں اور کرپشن سے دور رہنا چاہتے ہیں. ملک میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے، ایک تبدیلی آ سکتی ہے اگر اس کی طرف کوشش کریں. جیسے یو پی ایس سی کا بھی رزلٹ آیا جس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا کہ اس میں اقلیت کے لوگ کافی تعداد میں بھرے جا رہے ہیں. ہم کو ان اداروں میں پہنچنے کی ضرورت ہے جہاں کرپشن پھیلا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑی دینداری ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ ملک کی خدمت کرے. اور کیونکہ ساری کچھ تو چیزیں یہاں موجود ہی ہیں، اس کی بڑی ضرورت ہے. اگر ایسا کیا جائے تو یہاں کی یونیورسٹیاں، یہاں کے ادارے، تمام ساری چیزیں ہیں وہ اچھی طریقے سے استعمال ہو سکے. بہت شکریہ مولانا. ایک چیز اور چلتے چلتے آپ سے جاننا چاہیں گے. مدارس کی افادیت سے ظاہر سی بات ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مدارس کی افادیت اب کس حد تک ہے اور اس کو کس طرح اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی رائے. دیکھیے مدارس جو ہے بہت اچھا سسٹم، جی رہائشی سسٹم، اور یہ اللہ کے رسول نے دیا. صفحہ نبوی پر لوگ آ کر رہتے تھے، تعلیم حاصل کر دیتے تھے. اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، خاص طور سے کورس میں تبدیلی. جو بہت سی موضوعات کی کتابیں مقررات ہیں، کئی داخل ہو گئی ہیں، اس کو متواصل بنانے کی ضرورت ہے، بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جدید علوم بھی اس میں داخل کیا جائے، سائنس کو، جی میتھ کو، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی چیزیں اس میں داخل کی جائیں. کیونکہ دین کو حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہی علم ہے. اس کے ساتھ اس کو کیسے پہنچایا جائے وہ بھی. اور اس کے علاوہ جو آدمی عالم ہو رہا ہے، فاضل ہو رہا ہے، اس کو معاش کے لیے بھی کچھ چاہیے. وہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے سامنے جی ہاتھ پھیلاتا پھرے، لوگ کہیں کہ بھائی سادھوؤں کی طریقے سے مانگ کر کھانے والا ہو، بلکہ اس کی عزت نفس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس کو سکھائی ہے. جیسے پہلے طب کی تعلیم دی جاتی تھی، تو طبیب جی کے پاس مریض آتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو اس کو دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمدردی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ذہنی یکسوئی کی جی بھی ضرورت ہوتی ہے. علماء کرام دے سکتے ہیں. تو مدارس میں بہت اچھا سسٹم ہے اور اس کو حکومتیں ذکر نہیں کرتی. ان کو تو ایوارڈ دینا چاہیے. جس طریقے سے یہاں کے اساتذہ تعلیم دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ صرف دینی تقاضے سے ہوتے. اس میں جدید علوم جن کو کہتے ہیں وہ دراصل قدیمی ہے، ہمارا ہی ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو حق بها. کہ مومن اور بالکل ٹیکنالوجی مومن کی ہی چیز ہے، وہ اس کے پاس سے گم ہو گئی ہے، وہ اس کو جہاں پائے اس کو اختیار کرے. ایک بات تو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ماڈرن سسٹم ہے ایجوکیشن کا یا اسکول اور کالجز سے، وہاں دینیات کی تعلیم دی جائے. جو یہاں زیادہ ہے کچھ وہاں بھیجا جائے، جو وہاں پر زیادہ چیزیں یہاں پر نہیں ہے ان کو لا کے اختیار کیا جائے. جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے جی تو دیکھتا ہے کن کن وٹامنس کی ضرورت ہے، اس کے اندر کمی ہے، انہی دواؤں کو لکھتا ہے. لہٰذا اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے اگر اس طریقے سے کیا جائے. اور علماء کو چاہیے کہ نصاب تعلیم کوئی ایسی چیز نہیں کہ قرآن حدیث کی طرح اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم اپنے تقاضے سے کسی چیز میں تبدیلی پیدا کریں، کہ جی ہم اپنے گھر کو جس طرح چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں. حکومت نے اختیار دیا اقلیتوں کو کہ آپ ادارے قائم کر سکتے ہیں، بالکل اپنا جیسا سسٹم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر حکومت اس میں تبدیلی کرے گی. ایک تبدیلی بالکل جو ہمیں اختیار ہوتا ہے کرنے کا، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو پھر جبری تبدیلی کا وہ دور آئے گا کہ جبرن اس میں تبدیلی کی جائے گی، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے. تو ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے سسٹم کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور خدمت کرنا چاہیے. اس پر بڑے بڑے سیمینار ہونے چاہیے، اظہار خیال ہونا چاہیے دوسری جگہوں سے، اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ. اور مدارس کو غیر مسلموں کے لیے بھی کھولنا چاہیے. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا بہت ہی اہم ہے جی کہ ڈے نائٹ تعلیم کا سسٹم شروع کرنا چاہیے. جی مدارس میں انفراسٹرکچر ہے، وہاں پر بلڈنگ ہے اور دوسری چیزیں ہیں، تو دن میں بھی تعلیم ہو اور رات میں بھی تعلیم کا سسٹم شروع کرنا چاہیے. مثلا دن میں وہ دینیات چاہے پڑھیں، رات میں یا دینیات پڑھ لیں، اور دن میں جدید علوم کے لیے جو شہر کے لوگ ہیں، طلبہ ہیں، کلاسز ہونا چاہیے. انگلش اسپیکنگ ہے، کمپیوٹر کی کلاسز ہیں،
ان سب کو چلایا جا سکتا ہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وقت محدود ہے، لوگ محدود ہیں، انہیں سے کام لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ساؤتھ کے لوگ دوسرے طریقے سے ہیں، نارتھ کے لوگوں کا دوسرا مزاج ہے، دونوں کو ملنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات ہے کہ مدارس کے لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، دوسرے کالج اور انسٹیٹیوٹس کے لوگ نہیں ملتے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ دارالعلوم نہضت العلماء کا قیام، تحریک نہضت العلماء کا قیام اسی لیے 1 صدی پہلے آیا تھا، اس سے زیادہ آیا تھا، لیکن ضرورت اب بھی برقرار ہے کیونکہ یہ متحرک نہیں ہے، تنظیموں کو متحرک رہنے کی ضرورت ہے، اور امت کو یہ سمجھ لینا چاہیے بغیر علمی قیادت کے ہم کوئی قیادت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کی ترقی بے معنی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے علمی قوت نہیں ہوگی۔ بالکل مولانا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہم آپ کے ساتھ مستقل اسی طرح ان اچھے موضوعات پہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس کو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں دوسری قسط میں دوبارہ انشاءاللہ جاری کریں گے اس علم کے موضوع پہ انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ مولانا، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کا چینل پہ۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, we appreciate your support. Thanks for watching UM Network, and keep sharing and subscribing because sharing goodness is sadaqah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.